بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم روحانی ہب کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ آج کا یہ وظیفہ بہت زیادہ خاص ہے، کیونکہ آج کا جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یقین کریں جتنے پریشان حال لوگ ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ طاقت والا ہے، اور وظیفہ ایمان اور یقین سے کریں۔ اگر آپ اس وظیفے کو پورے یقین اور ایمان سے کریں گے تو یہ وظیفہ ضرور کام کرے گا۔ غربت سے نڈھال لوگ اگر اس وظیفے کو کر لیں تو ان کی غربت دور ہو جائے گی۔ اللہ ان کو اس قدر رزق عطا فرمائے گا کہ ان کی 7 نسلیں بھی کھائیں گی تو ختم نہ ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ یقین سے کریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ یہ پڑھنے میں بہت چھوٹی ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے۔ اس کے اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ اگر ہم آپ کو بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور وقت کم پڑ جائے گا۔ پیارے دوستو، آپ اس وظیفے کو کریں۔ آپ جو کچھ اللہ سے مانگیں گے، جتنی دولت چاہیں گے، آپ کو اتنی دولت اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ دوستو، انسان اتنا ہی مانگتا ہے جتنا اس کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر جتنی اس کی سوچ ہوتی ہے، لیکن اللہ جو بے حساب خزانوں کا مالک ہے، وہ اپنی شان کے مطابق دیکھتا ہے اور ہمیں نوازتا ہے۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی، وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ نصیب جب کھلتے ہیں تو ایسی جگہ سے رزق آتا ہے کہ انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے۔ دوستو، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اللہ سے مانگیں تو دل کھول کر مانگیں، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس پوری دھرتی کو چلانے والا ہے۔ جب وہ ایک ویل مچھلی کو سمندر میں ہزاروں ٹن ایک دن کا گوشت کھلاتا ہے تو کیا وہ ہماری خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ ہمیں اپنے کرم سے نہیں نواز سکتا؟ بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری سوچ میں فرق ہے، ہمارے یقین میں فرق ہے۔ ہمارا یقین پختہ نہیں ہے، ہمارا اللہ پر اتنا یقین نہیں ہے۔ ہم اللہ سے نہیں مانگتے بلکہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ہم انہی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ خزانوں کا مالک اوپر بیٹھا ہے جو ہر کسی کو نواز سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی مانگے اللہ سے مانگے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کی مرادوں کو، جو آپ کی خواہشات کو پورا کر سکتا ہو۔ پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اسے آپ نے ضرور کرنا ہے۔ دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل روحانی ہب کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ پیارے دوستو، وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایک عدد پین لینا ہے اور اپنے پاس ایک کاغذ رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اچھی طرح سے وضو کر لینا ہے۔ جب آپ وضو کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اس کاغذ پر اپنی خواہش لکھنی ہے۔ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، جس چیز کی آپ کو خواہش ہے، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، لیکن جائز خواہش ہونا ضروری ہے، ناجائز ہرگز نہ ہو۔ اگر آپ کو دولت چاہیے تو آپ اس کاغذ پر لکھ دیں، جتنی دولت چاہیے اتنی دولت اس کاغذ پر لکھ دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو 10 کروڑ کی ضرورت ہے تو آپ وہ 10 کروڑ اس کاغذ پر لکھ کر درخواست کر دیں۔
یا اللہ مجھے 10 کروڑ عطا فرما دے، یا اللہ مجھے اتنی دولت عطا فرما دے، یا اللہ میں نے اپنی خواہش کو اس کاغذ پر لکھ دیا ہے، بس آپ اسے پورا فرما دیں۔ آپ نے کاغذ پر اللہ کا نام نہیں لکھنا، اگر وہ گر گیا یا بچوں کے ہاتھ لگ گیا تو بے حرمتی ہوگی۔ اگر آپ لکھتے ہیں تو اسے سنبھال کر رکھنا ہوگا۔ کاغذ پر لکھنے کے بعد آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، اور یہ وظیفہ کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے 40 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوستو، جب پہلی بار آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا، صرف پہلی بار سورہ اخلاص پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو آپ 39 بار پڑھیں گے اس میں آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ جب آپ یہ 40 بار کر لیں تو پھر آخر میں آپ نے دوبارہ 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ عمل کوئی عام نہیں، اگر کرنے والے یقین و ایمان کے ساتھ کریں تو اللہ کی رحمت برسنے لگیں گی۔ اللہ آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے بھی عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو پیارے دوستو، جس نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھی گویا اس نے ایک تہائی قرآن پڑھ لیا۔ پیارے دوستو، آج کے اس دور میں ہماری زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ہم اپنے دین کو بھول گئے ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پر پریشانی ہے، ہم غربت میں مبتلا ہیں، ہماری خواہشات، ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ کوشش کریں کہ آپ قرآن کو روزانہ پڑھیں۔ اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 1 صفحہ قرآن مجید کا روز پڑھیں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو آپ کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ پیارے دوستو، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی فضیلت اتنی ہے کہ صرف قرآن کی ایک سورت کو 1 مرتبہ پڑھنے سے 1 تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پیارے دوستو، کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اپنی طرف سے پوری کوشش کر لیا کریں کہ کم از کم 1 صفحہ روزانہ قرآن مجید کا پڑھ لیا کریں۔ اس وظیفے کو آپ لازمی کریں۔ ہم آپ کو دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے ایک کاغذ لینا ہے اور اس پر اپنی حاجت لکھنی ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ پہلی بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور باقی 39 بار سورہ اخلاص پڑھنے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا۔ جب آپ 40 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہاں آپ کا وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اللہ سے دعا کرنی ہے، سچے دل سے اللہ سے دعا کرنی ہے، کسی کو دکھلانے کے لیے دعا نہیں کرنی، کسی کو دکھاوے کے لیے یہ کام ہرگز نہیں کرنا۔ آپ کوشش کریں کہ جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں تو کوئی آپ کو نہ دیکھیں، تنہائی میں بیٹھ کر کریں، یہ اللہ اور آپ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آپ ایسی جگہ بیٹھیں، چھپ کر بیٹھیں تاکہ کوئی آپ کو نہ دیکھے۔ اللہ سے مانگیں، اللہ تمام مخلوقات کا مالک ہے، وہ ہر انسان کو نوازتا ہے، بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ آپ نے اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ یاد رہے کہ جن وظائف کو کرتے وقت یقین میں کمی ہو
تو وہ وظائف کام نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم بہت محنت سے آپ کے لیے یہ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل روحانی ہب کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔